السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 18 تک پچھلے سبقوں میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ آج کا سبق آیت نمبر 19 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ او کصیبم، یا ان کی مثال ایسے ہے، من السماء، جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کہ بجلی کے کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کا۔ یہ کادو قریب ہے، البرق کہ بجلی، یخطفو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب اضاء روشنی ہو جائے، لہم ان پر، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ تو ضرور برضرور، جو ذہبہ سے پہلے لام تاکید کے لیے، لَذَهَبَ تو اللہ تعالیٰ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ضرور بضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو۔ سمعہم کان کے معنی تو اس لیے سماعت، ابصارہم دیکھنے کے معنی یعنی آنکھیں، ان کی سماعت اور بصارت کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا بہت ہو، پیچھے جو ہم نے 18 آیتوں میں پڑھا اس کی سورۃ بقرہ کی تفسیر میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ منافقوں کا حال ایسا ہے، ایسے منافق ہیں، یا ان کی مثال اس چیز کی مانند ہے، ان کی مثال اس شے کی مانند ہے۔ تو چونکہ ان کا ذکر آ رہا ہے تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں مثال دے کے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آگے جو منافقین کی اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا۔ یا ان منافقوں کی ایسے مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد یعنی بجلی بھی ہو، برق اور گرج بھی ہو، برق بجلی بھی ہو، رعد اس کی گرج بھی ہو، بجلی کی جو ہم کڑک کہتے ہیں۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و برا میں کبھی چلنے سے رہ جاتے، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے کہ جہاں ان کو اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کی سمجھ آتی وہاں مسلمانوں سے جا ملتے، اور جب اپنے ہی جیسے دوستوں اور شیطانوں سے کسی کام کا واسطہ ہوتا تو ان میں جا کے انہی جیسے ہو جاتے۔ تو اس آیت پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بجلی کے ذرا سی چمک ہوئی تو چلنے لگے، اور جب ان پہ پھر اپنے خواہشات کا اور اغراض و مقاصد کا غلبہ ہوا تو پھر یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں انہی منافقوں کے ساتھ ہی۔ پھر اگلی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اے لوگو، ناسخ بدو بندگی کرو یا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ ہے ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کی جگہ اللہ اپنا نام اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لا سکتے تھے، مگر ان میں سے اس جگہ صرف لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو۔ خلاصہ یہ کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جس لفظ سے اس آیت کو شروع کیا گیا، یا ایھا الناس اے لوگو،
تو اس جملہ میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور ہر مخاطب کے لیے اس جملہ کا معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اگر جب فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو کفار کے لیے اس کا معنی ہم اس طرح لیں گے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ جو متقی مسلمان تھے، پرہیزگار، تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی اطاعت و عبادت اور فرما برداری پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ آگے آیت نمبر 22 کو دیکھیں۔ الذی، جس نے جعل بنایا لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو بنا چھت، وانزل اور نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرجا پس نکالا، بھی اس سے، من الثمرات پھلوں کو یا میوے، رزق لکم کہ وہ رزق ہے، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادوں کوئی شریک یا مقابل اللہ کا، وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا تھا جو انسان کی ذات سے متعلق تھے، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش کی مانند بنا دیا، نہ ہی اس کو پانی کی طرح نرم کیا۔ اگر یہ پانی کی طرح نرم ہوتی تو پھر ہمارا تو اس پر ٹھہراؤ ہی نہ ہو سکتا، اور اگر یہ لوہے یا پتھر کی طرح سخت ہوتی تو پھر ہم تو اس کو اپنی ضروریات کے مطابق بنا ہی نہ سکتے، بلکہ اللہ نے اس کو ہماری ضروریات کے مطابق بنایا کہ جس شکل میں بھی ہم اس کو ڈھالنا چاہیں ہم ڈھال سکتے ہیں۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمان کو چھت بنایا، یعنی آسمان جو چھت ہے یہ خوبصورتی کی مانند ہے، تو آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور تیسری نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسایا۔ اچھا، یہاں یہ ہے کہ آسمان سے تو پانی نہیں آتا، پانی تو بادلوں سے آتا ہے، تو آسمان سے پانی برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا ہی بولتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے اس کے فرماتے ہیں کہ نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے، کہ یہ جو آسمان سے پانی برسایا اس کے ذریعے میں نے پھل پیدا کیے، اور پھلوں سے انسان کی غذا کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ کرنے والی میری ہی ذات ہے، پھر تم میرے ساتھ کسی کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو یا میرے مقابل میں لے کے آتے ہو۔ آگے آیت نمبر 23 کو دیکھیں۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریب شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تو لے آؤ، بصورت مثلہ بصورت کوئی ایک صورت میں، مثلہ اس کے مثل، یعنی اس قرآن پاک جیسی، ودعو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اچھا، لفظ ریبہ کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو پھر سن لو، فاتوا بصورت مثلہ کہ پھر تم اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس قرآن کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، کہ جیسے تم کہتے ہو وہ کہ جو منافقین تھے، کفار تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی عام انسان کا یا نبی کریم نے خود اگر اس کلام کو بنایا تو تم کو بھی حق ہے، تم بھی کسی ایسا کوئی کچھ ایک صورت کے مثل ہی کچھ بنا لاؤ،
اور اگر تم عاجز آ جاؤ، اگر تم نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر اور خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اچھا پھر یہاں یہ بھی کوئی انسان جیسے جو منافقین تھے، کفار تھے، تو وہ یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان ہے عاجز ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی باجماعت کام کر سکتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَدُّوا شُهَدَاءَکُم، پھر تم بلا لو اپنے ساتھیوں کو، مِن دُونِ اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ اگر تم اکیلے عاجز آ سکتے ہو تو پھر تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ شہداء سے مراد یہاں عام حاضرین بھی ہو سکتے ہیں کہ سارے جہان میں جس چیز سے تم کسی سے بھی کام میں مدد لینا چاہو اس کو بلا لو۔ یہ سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، تو اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے ان بتوں کو بلا لو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دے کے پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ خالص کلام الہی ہے، کسی عام انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو پھر بچو، فَاتَّقُوا پھر بچو، نارا آگ سے، الَّتِی جس کا، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم جیسے ہی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر اگر غور کریں کہ جو قوم اسلام اور قانون کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ لگانے کے لیے تلی ہوئی تھی، تو پھر اس کے لیے تو یہ بڑا آسان موقع تھا کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بھی بنا لاتے تو وہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ لن تفعلوا کہہ کر ان کو جوش بھی دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ پھر بھی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دیں۔ تو یہ آیت نمبر 24 تک کا آج کا سبق ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔